اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ درس نمبر 9 ہے اور درس کا عنوان ہے عدل۔ خالق کی صفات کمال میں سے ایک صفت جو ہے وہ عدل ہے۔ جیسے ہم اصول دین میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ توحید کے بعد عدل، تو یہ جو عدل ہے خالق کی صفت، اس کو ہم الگ طور پہ ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں ایک دو درس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عدل ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کی قدرت، اس کی رحمت، تمام چیزوں کو آپ گہرائی سے جان سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسی صفت عدل کی وجہ سے جو اس کے مختلف فیصلے ہیں دنیا کے اندر، اس کو بھی آپ اسی درس کے اندر یا اس سے اگلے درس میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے درس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ عدل کی تعریف لکھی جاتی ہے کہ عدل کی تعریف کیا ہے۔ ایک عدل کی تعریف ڈکشنری کے اعتبار سے اور ایک جو عقائد کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں عدل کا معنی بیان کرتے ہیں۔ عدل کا جو لغوی معنی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ ظلم کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ کہ کسی چیز کو اس کے غیر مناسب مقام پر رکھنا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ عدل کی تعریف ہوگی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ عدل کی تعریف اصطلاحی معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے کس معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کرنے والی ہے، وہ عادل ذات ہے، تو یہاں پہ عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کے مطلب چند ایک نکات کی میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ پہلا نقطہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کسی کو بلا جرم سزا نہیں دیتا۔ عدل کا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ کسی کو بھی بغیر کسی جرم کے سزا نہیں دیتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دیتا، کیونکہ بعض اوقات کوئی کسی کو سزا دیتا ہے اس کے گناہ کی، لیکن سزا زیادہ دے دیتا ہے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا معنی کہ وہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا، کسی کا حق بنتا ہے تو اس کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ اور چوتھا جو اس کا معنی ہے کہ اس کی ذات کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف یا کوئی ذمہ داری وہ عطا نہیں کرتی۔ یعنی انسان کی جتنی طاقت ہے، اس طاقت سے بڑھ کے انسان کو کوئی شریعت کی طرف سے اور اس کے خالق کی طرف سے حکم نہیں دیا جاتا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو، کیونکہ یہ پھر ظلم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے کوئی حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے بڑھ کے کسی چیز سے اسے نہیں روکتا، کسی کا حق وہ ضائع نہیں کرتا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے وہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اگر کسی کو وہ سزا دیتا ہے تو وہ بھی اس کی جرم کی نوعیت کے مطابق دیتا ہے، سزا اس کی جرم کی نوعیت سے بڑھ کے وہ نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ ہم عدل الہی کے دلائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو مرضی ہے ظلم کرتے رہیں، بلکہ اس کی ذات عادل ہے، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس کی ذات جب ظلم کرے گی تو وہ محدود ہو جائے گی، جو مخلوق کی صفت ہے۔ تو پس اس کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ عدل ہی کے اوپر رہے گی، وہ ہمیشہ عدل کرے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو نقلی دلائل ہے۔ نقلی دلائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی قرآن و سنت سے۔ اور دوسرے نمبر پہ دلائل عقل سے ہیں، یعنی اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ کا عادل ہونا ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلی قسم کے جو دلائل ہیں ان کی طرف ہم چلیں، قرآن مجید کی طرف، تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے ہمارے سامنے سورہ یونس کی، کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پہ بھی شیئا یعنی کچھ بھی ظلم نہیں کرتی۔ اللہ کی ذات کسی بھی ظلم نہیں کرتی۔ اگر لوگ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اسی طریقے سے
سورہ فصلت کی آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ تمہارا رب جو ہے وہ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا، یعنی واضح طور پہ کہہ دیا کہ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا۔ اسی طریقے سے اگلی آیت ہے سورہ یونس کی، وہی جو پہلا ٹکڑا ہم نے پڑھا کہ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے عادل ہونے کا اور اپنے آپ سے ظلم کی نفی کا اعلان کرتا ہے۔ اگر ہم عقل کی طرف بڑھیں کہ عقل کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ اللہ کے لیے ظلم کرنا ممکن ہے اور وہ ظلم کر سکتا ہے، اس کی یہ صفت ہو سکتی ہے کہ وہ ظلم کرے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی نہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک ظلم کرے یا ظلم کر سکتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ظلم کرے گی یا ظلم کر سکتی ہے، یہ بھی ایک عیب اور نقص کی بات ہے، اور عیب اور نقص کو آپ اللہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے آپ اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ جسم رکھتا ہوگا، وہ کسی کی عبادت کرتا ہوگا، یہ نقص عیب ہے۔ آپ یہ سوچیں اللہ کے بارے میں کہ اس کا کوئی شریک ہوگا، اللہ کسی کا محتاج ہوگا، ایسے ہی آپ اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عقل یہ کہتی ہے کہ ظلم کی قباحت واضح ہے، ظلم ایک قبیح کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، برا کام ہے، اور جو ہستی اور جو ذات کامل ہے، کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اس کے اندر اس طرح کی بری باتیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو بری بات ہے یہ نقص اور کمی شمار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی قبیح اور برے فعل کا ہونا اس کی کمی اور اس کی محدودیت کو بیان کرے گا، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، اس کی ذات کامل ہے، اس کی ذات محدودیت کسی حوالے سے نہیں رکھتی، تو لہٰذا اس کی نسبت سے ظلم کی بھی ہم نفی کریں گے۔ ظلم کی نفی اس لیے کریں گے کہ ظلم قبیح فعل ہے، برا کام ہے، اور برا کام اس کی ذات کو کامل نہیں رکھے گا بلکہ اس کی ذات کو ناقص بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ناقص نہیں ہے، نقص اور عیب اس کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ دوسری جو عقل ہمارے سامنے یہ وجہ رکھتی ہے کہ ایک انسان ظلم کیوں کرتا ہے، ظلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو ظلم کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ دو طرح کی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ ایک انسان ظلم کی طرف اس لیے بڑھتا ہے چونکہ وہ بغیر ظلم کیے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ عاجز ہے، وہ ناتواں ہے، وہ کمزور ہے۔ یعنی ایک اگر بادشاہ کمزور ہے، اسے اپنے بادشاہت کو بچانے کے لیے بہت سارا مال و دولت چاہیے، اسے اپنی حفاظت کی خاطر، اپنے گھر کی حفاظت کی خاطر، اپنے محلات کی حفاظت کی خاطر اسے بندے چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عاجز ہے، وہ ناتواں ہے، اس لیے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، ان سے ٹیکس لے گا، ان سے زبردستی مال لے گا، اور جو اس کے مقابلے میں آئیں گے اس کو وہ مارے گا، قتل کرے گا، جس کے بارے میں اسے یہ لگتا ہوگا کہ یہ میری بادشاہت کو نقصان پہنچائے گا، اسے قتل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو کمزور سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ ظلم نہیں کروں گا تو پھر میری بادشاہت نہیں چل سکتی، پھر میں اپنی ان سہولیات کو اور اپنی یہ جو خواہشات ہیں، میری خواہش ہے بادشاہ ہونا، میں اس خواہش کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ تو لہٰذا ظلم کرنے کے پیچھے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات عاجز ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تبھی وہ ظلم کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو قادر ہے، وہ تو کسی قسم کا اس کے اندر عجز نہیں ہے کہ وہ عاجز ہو، وہ ناتواں ہو۔ جب اس کی ذات کے اندر عجز و ناتوانی نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، تو اسے ظلم کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ ظلم کی ضرورت تو اس کو پیش آتی ہے کہ جو بغیر ظلم کے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قادر ہے، وہ بغیر ظلم کیے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتی ہے، اس کا ارادہ ہو جائے تو چیز ہو جاتی ہے، اس میں اس کو کسی بھی ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔
اور پھر جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، ان کے اندر کمزور ہیں. یعنی کسی مخلوق کی نسبت ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لڑے گی اور اس کی بادشاہت کو لے لے گی، کیونکہ غیر معقول بات ہے، وہ مخلوق ہے، یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں. تو کوئی مخلوق اللہ کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کی سلطنت، اس کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کی قدرت کو کمزور نہیں کر سکتی. تو پھر اللہ کو ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بادشاہ ظلم کی طرف اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اس کی قدرت اور طاقت کو وہ لوگ کمزور کر دیں گے اگر اس نے ان کے اوپر ظلم نہ کیا. تو کیا اللہ کو اس طرح کا کوئی خوف لاحق ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل یہ بات ہماری عقل میں نہیں آنے والی کہ اللہ کی ذات کو خوف لاحق ہو کہ کوئی اس کی قدرت کو کمزور کر دے گا، اس کی بادشاہت کو کمزور کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کامل ہے، مکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. جب اس کی ذات کے اندر نقص اور عیب نہیں ہے تو لہذا ظلم کی کوئی وجہ نہیں بنتی. یہ ایک وجہ ہوگی. دوسری وجہ ظلم کی جو وجہ ہے وہ جہالت ہے، کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اس چیز سے جاہل ہے کہ وہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے. ظلم کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کا نقصان کر رہا ہے. اگر وہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی خاطر کام کرے تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور اس کو بادشاہت دیں گے. تو یعنی اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں. غلط فیصلوں کی بنیاد پہ وہ ظلم کرتا ہے، پھر ظلم کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی حکومت، خود اپنی حکومت تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ظلم سے حکومتیں تو قائم نہیں رہتی. عارضی طور پہ کچھ سالوں کے لیے وہ اپنی حکومت ظلم کر کے قائم کیے رکھے گا، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ ظلم کے اندر کمی آئے گی یا ظلم اس کا ہوتا رہے گا اور آگے سے جو مقاومت ہے، آگے سے جو مقابلہ ہے وہ شدید قسم کا ہوگا، تو پھر یہ کمزور ہو جائے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا. تو لہذا ظلم کی وجہ سے اس کی یہ ناقص سوچ ہے اور یہ جہالت ہے کہ یہ چیزوں کو چلا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو کوئی قسم کی جہالت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کو غلط فہمی ہو گئی، اللہ کو جہالت کا عارضہ ہو گیا، الیاذ باللہ من ذالک. تو یہ ہم اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. تو جب اللہ کی ذات کی نسبت سے ہم کسی قسم کی نادانی اور جہالت کو نہیں سوچ سکتے، ہم ظلم کو کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ظلم نتیجہ ہے نادانی کا، ظلم نتیجہ ہے جہالت کا، ظلم نتیجہ ہے کسی چیز کی حقیقت کو نہ جاننے کا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کسی قسم کی ہم جہالت کو، کسی قسم کی نادانی کو ہم تصور تک نہیں کر سکتے. تو لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر عاجزی بھی نہیں ہے کہ وہ عجز ہو، ناتوانی ہو، کمزوری اس کے اندر ہو، اس کی ذات کے اندر نادانی بھی نہیں ہے. تو جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ظلم کا کوئی سبب ہی نہیں بچا. تو ہم پھر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم بھی کر سکتی ہے؟ ظلم بھی کر سکتی ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب ظلم کے اسباب اس کی ذات میں موجود ہوتے ہیں. ظلم کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ قابل تصور ہوتی ہیں. جب ظلم کرنے کی کوئی ایک وجہ بھی ہم اس کے لیے نہیں سوچ سک رہے، نہیں سمجھ سک رہے، تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ذات ظلم کر سکتی ہے؟ تو لہذا عقل یہاں پہ آ کے ہمارے سامنے فیصلہ رکھ دیتی ہے کہ تمہارا خالق کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے بعد تیسری جو دلیل ہے عقل یہ دلیل دیتی ہے کہ تمہارا خالق جو ہے وہ خود لوگوں کو حکم دیتا ہے عدل و احسان کا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دیتی ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو. تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ جو ذات عدل کا حکم دے رہی ہو کیا وہ خود عدل نہیں کرتی ہوگی؟ یہ کیسی یعنی خلاف حکمت بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ خود تو حکم دے لوگوں کو کہ تم عدل و انصاف کرو لیکن خود وہ ظلم کرے. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا عقل یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ جس ذات کے پیغامات یہ ہوں، جو ذات اپنی مخلوق کو عدل کا حکم دیتی ہو، ظلم سے روکتی ہو، وہ خود ذات بھی اسی کے اوپر عمل پیرا ہوگی. اگر وہ خود اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو تو یہ پھر اس کی حکمت کے خلاف ہے، یہ اس کی نادانی ہے. گویا کہ اس کا جو بیان ہے پھر فضول ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کوئی فضول بیان نہیں دیتا، کوئی نادانی اس کی ذات کی نسبت سے ہم تصور نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ بھی ایک تیسری دلیل ہوگی عقل کی جہت سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے ماورا ہے اور وہ ظلم کی طرف نہیں بڑھ سکتی. لہذا اس کی نسبت سے یہ سوچنا کہ وہ
عدل کا حکم دیتا ہے لیکن عدل وہ خود نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت اور اس کی رحمت کے خلاف باتیں ہیں، اس کو ہم نہیں سوچ سکتے۔ اچھا، اس کے بعد جو بنیادی سوال ہے کہ یہ ابھی ہم عدل کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے نقص لازم آ جاتا ہے، اس سے عیب لازم آ جاتا ہے، اگر آپ عدل کو نہیں سوچیں گے، ظلم کو سوچیں گے تو وہ ذات ناقص ہو جائے گی، بری بات ہو جائے گی، خامی ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات ہر قسم کی خامی سے پاک ہے۔ تو یہ تو بات ابھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم نے بیان کی، صفات سلبیہ میں۔ تو لہٰذا صفات سلبیہ میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہر بری چیز سے، ہر برے فعل سے، ہر بری صفت سے پاک ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ تو یہ تو صفات سلبیہ والی بات ہوگی، تو پھر اس کو آپ علیحدہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں پہلے نمبر پہ توحید ہے، اور توحید کے اندر ہی آپ صفات کی ساری بات مکمل کر لیتے ہیں، توحید ہے یعنی اللہ کی صفات بھی ایک ہیں، اور صفات اس کی ایسے نہیں ہے کہ بعد میں اس نے حاصل کی ہوں، وہ صفات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی وہ ایک ہے، تو وہاں پہ آپ ساری صفات کی باتیں کرتے ہیں، ساری صفات کی بحث توحید میں ہو جاتی ہے۔ پھر ساری صفات کو چھوڑ کے اس کا عالم ہونا، قادر ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، اسی طریقے سے صفات سلبیہ، اس کا شریک نہ ہونا، اس کے کسی مکان پہ نہ ہونا، اس کا مرئی نہ ہونا، اس کے محل حوادث نہ ہونا، ساری صفات کو چھوڑ کے آپ ایک صفت عدل کو پکڑتے ہیں کہ ظلم نہیں کرتا، اور اس کو آپ الگ شامل کر دیتے ہیں اصول دین میں۔ تو یہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ عدل کی ہم الگ سے بحث کیوں کر رہے ہیں، کیا واضح نہیں ہو چکا پہلے درسوں میں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ عدل کو اصول دین میں الگ حیثیت دینا، اور عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں اہل تشیع کے علماء کی طرف سے اس کے اوپر الگ سے بحث کرنا۔ تمام صفات کے اوپر بحث الگ سے نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ پہ ہو جاتی ہے۔ عدل کے اوپر خصوصی طور پہ الگ سے کیوں بحث کی جاتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ اختلافی موضوع ہے۔ جی، یہ آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کے درمیان ایک مکتب فکر جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اشاعرہ، ان کا یہ ماننا ہے کہ عقلی طور پہ ہماری عقل یہ نہیں کہتی کہ بھئی اللہ کی ذات ظلم نہیں کر سکتی، وہ کہتی ہے کہ بھئی اللہ کی ذات جو کرے وہ قادر ہے، جی چاہے ظلم کرے چاہے ظلم نہ کرے، اس کی مرضی ہے، بھئی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تو یہ اشاعرہ کا ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری عقل کوئی فیصلہ نہیں کرتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات چاہے تو وہ ظلم کر دے، نیک بندوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے۔ کہتے ہیں کوئی عقل ہمیں کہتی ہے کہ اللہ کی نسبت کوئی کبھی نہیں ہے، بھی وہ قادر ذات ہے، بڑی ذات ہے، جو کرے کرے۔ تو لہٰذا یہ ان کا ایک عقیدہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم عدل کی صفت کو نہیں مانتے کہ اللہ کے لیے عدل کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ کہتے ہیں نہیں، ممکن ہے ظلم کرے، وہ اللہ رہے گا، ظلم کرے گا، پھر بھی وہ خالق رہے گا۔ یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے۔ جبکہ شیعہ امامیہ کا نظریہ، اور اسی طریقے سے جو ان کا ایک گروہ معتزلہ کا ہے، اہل سنت کا معتزلہ، اور ادھر سے شیعہ امامیہ، ان کا کیا نظریہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے بلند و بالا ہے، ہم ظلم کو اس کے لیے تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ دو مکاتب کا اختلاف ہو گیا۔ تو جب اختلاف ہے تو لہٰذا اسی وجہ سے عدل کے بارے میں ہم خصوصی الگ سے بحث کر رہے ہیں، اس کو ہم نمایاں حیثیت دے رہے ہیں، چونکہ یہ صفت مسلمانوں کے درمیان اختلاف اس کے اوپر موجود ہے، ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات ظلم نہیں کر سکتی تو گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر قادر نہیں رہی، وہ قدرت اس کے پاس ختم ہوگی۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کی جو قدرت ہے وہ برے کاموں کی قدرت، تو ہم بات نہیں کر رہے کہ برے کاموں کے اللہ کے پاس قدرت ہے، یعنی اب اللہ کی ذات جو ہے وہ جسم میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جسمانی چیزیں ہیں، محدودیت ہے، اللہ کی ذات محدودیت نہیں ہے۔ تو جو چیزیں محدود ہوتی ہیں، محال ہوتی ہیں، ان کی نسبت سے تو ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات اس کے اوپر قادر ہے، وہ تو چیز ہوتی نہیں ہے نا، وہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، معدوم ہے، اس کے اوپر ہم کیسے کہیں گے اللہ کی قدرت ہے؟ انشاءاللہ اگلی جو کتاب درس کی جائے گی اس میں اس بات کو مزید کھولا جائے گا، واضح کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہوگی کہ چونکہ مسلمانوں کے درمیان اس صفت کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو الگ سے اسی وجہ سے کیا ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسری اس کی جو وجہ ہے کہ عدل کی جب آپ صفت مانتے ہیں تو اس کے اوپر پھر بہت ساری جو عقائد ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر عدل کو آپ نہیں مانتے تو پھر انبیاء کو بھیجنا ضروری نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ عدل کا کیا مطلب ہے کہ اللہ انصاف کرتا ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ انبیاء کو بھیجے،
انبیاء لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، پھر جو عمل نہ کرے تو ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ تو اگر اللہ انبیاء بھیجے ہی نہیں، اللہ اپنا پیغام ہی نہ بھیجے، پھر سب کو سزا دے دے، تو یہ اللہ کا عدل تو نہیں رہے گا۔ لہذا اللہ پہلے اپنا پیغام پہنچائے گا، پھر جو خلاف ورزی کرے گا اس کی بنیاد پہ پھر عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو انبیاء کی بعثت یہ عدل سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو نظریہ امامت ہے کہ انبیاء کے سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، یعنی بہت سارے شبہات پیدا ہوں گے، بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے، تو پھر ایک امام ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے اس کے انبیاء کا وسیع ہو، جانشین ہو، وہ اس امت کی ہدایت کی ذمہ داری اٹھائے۔ اگر وہ نہیں ہے اور پھر اللہ کسی کو عذاب میں ڈال دے تو یہ پھر عدل نہیں ہوتا، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تو امامت ہے وہ بھی اللہ کے عدل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قیامت کا جو تصور ہے وہ بھی اللہ کے عدل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر اس دنیا میں آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، ان کو کوئی عدل و انصاف نہیں ملا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ بس یہ دنیا ختم ہو گئی اور کوئی الگ سے دنیا نہیں ہے جہاں پہ ان مظلوموں کو اور ظالموں کو اکٹھا کیا جائے اور ظالموں کو سزا دی جائے، تو یہ پھر عدل و انصاف تو نہ ہوا۔ تو پس قیامت کا خود عقیدہ یہ بھی عدل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو لہذا عدل جو ہے نا، اللہ کی جو صفت عدل ہے، اس کے ساتھ بہت سارے عقائد کے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بہت سارے عقائد جڑے ہوئے ہیں تو لہذا اسی کو فوکس کر کے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس کے اوپر گفتگو کرے اور اس کو جانے اور پہچانے کہ خالق کے لیے کیا ظلم کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور اگر اس کی ذات عادل ہے تو پھر عدالت کے کیا تقاضے ہیں، کیا وہ تقاضے اللہ کی ذات پورے کر رہی ہے، پورے نہیں کر رہی، اس کے والے سے کیا شبہات ہیں، کیا اشکالات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم چند ایک کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔